کیا قرآن پاک میں کوئی ایک بھی ایسی آیت ہے جو عورت پر حجاب کی فرضیت یا پابندی ثابت کرتی ہو؟ یہ سوال تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک طالب علم لڑکی کا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، پہلے اپنا تعارف تو کرواؤ۔ میں یونیورسٹی میں آخری سال کی ایک طالبہ ہوں اور میرے بہترین علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو حجاب کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیا، اسی لیے میں بے پردہ رہتی ہوں تاکہ میں اپنے اصل سے بالکل جڑی ہوئی ہوں، اور اس بات پر اللہ تبارک و تعالی کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، اچھا تو مجھے چند ایک سوال پوچھنے دو۔ جی بالکل پوچھیں۔ اس لڑکی نے کہا، اگر تمہارے سامنے ایک ہی مطلب والا لفظ 3 مختلف طریقوں سے پیش کیا جائے تو تم کیا مطلب اخذ کرو گی؟ لڑکی کہنے لگی کہ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ تم مجھے اپنی یونیورسٹی گریجویشن کی ڈگری دکھاؤ، آپ نے پھر سے کہا، یا میں تمہیں یوں کہوں کہ اپنی یونیورسٹی گریجویشن کا رزلٹ کارڈ دکھاؤ، تو تم کیا نتیجہ اخذ کرو گی؟ لڑکی کہنے لگی کہ میں ان تینوں باتوں سے یہی سمجھوں گی کہ آپ میرا رزلٹ کارڈ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان تینوں باتوں میں کوئی بھی تو ایسی بات پوشیدہ نہیں جو مجھے کسی شک میں ڈالے، کیونکہ ڈگری، رزلٹ کارڈ یا فائنل تعلیمی رپورٹ سب ایک ہی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ میرا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں، کیا ایسا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، بس میرا یہی مطلب تھا جو تم نے سمجھ لیا ہے، لیکن آپ کے اس منطق کا میرے حجاب سے کیا تعلق ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ تعلق تو ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں 3 ایسے استعارے استعمال کیے ہیں جو عورت کے حجاب پر دلیل دیتے ہیں۔ طالبہ نے پوچھا، وہ کیا ہے اور کس طرح سے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ دار عورت کی جو صفات بیان کی ہیں انہیں 3 تشبیہات یا استعاروں میں بیان کیا ہے۔ الحجاب، ان تینوں کا مطلب ایک ہی بنتا ہے۔ تم ان 3 تشبیہات سے کیا سمجھو گی؟ طالبہ خاموش کھڑی رہی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر اختلاف رائے تو بنتا ہی نہیں، بالکل ایسے ہی جیسے تم ڈگری، رزلٹ کارڈ یا فائنل تعلیمی رپورٹ سے ایک ہی بات سمجھو۔ لڑکی کہنے لگی کہ مجھے آپ کا سمجھانے کا انداز بہت بھلا لگ رہا ہے، مگر بات مزید وضاحت طلب ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، پردہ دار عورتوں کی پہلی صفت اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ باری تعالیٰ نے پردہ دار عورتوں کی جو دوسری صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پردہ دار عورتوں کی جو تیسری صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، کیا ابھی بھی تمہارے خیال میں یہ 3 تشبیہات عورت کے پردے کی طرف اشارہ نہیں کر رہی؟ طالبہ کہنے لگی کہ مجھے آپ کی باتوں سے صدمہ پہنچ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، ٹھہرو، مجھے ان 3 تشبیہات کی عربی گرامر سے وضاحت کرنے دو۔ عربی گرامر میں اوڑھنی اسے کہتے ہیں جس سے عورت اپنا سر ڈھانپتی ہے، تاہم یہ اتنا بڑا ہو جو سینے کو ڈھانپتا ہو اور گھٹنوں تک جاتا ہو، اور الجلباب ایسی کھلی قمیض کو کہتے ہیں جس پر سر ڈھانپنے والا حصہ مڑا ہو اور اس کے بازو بھی بنے ہوں۔ فی زمانہ اس کی بہترین مثال مراکشی عورتوں کی قمیص ہے جس پر ہڈ بھی بنا ہوتا ہے، تاہم حجاب کا مطلب تو ویسے ہی پردہ بنتا ہے۔ طالبہ کہنے لگی کہ میں سمجھی نہیں کہ مجھے پردہ کرنا ہی پڑے گا۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب فرماتے ہیں، ہاں، اگر تیرے دل میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے تو تو ایک اور بات جان لے کہ لباس 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا جو جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، یہ والا تو فرض ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ دوسرا وہ جو روح اور دل کو بھی ڈھانپتا ہے، یہ دوسرے والا لباس پہلے سے زیادہ بہتر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ ہے کہ سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت نے ایسا لباس تو پہن رکھا ہو جس سے اس کا جسم ڈھکا ہو، لیکن اس نے تقوی کا لباس نہ اوڑھ رکھا ہو، تو ٹھیک طریقہ یہی ہے کہ دونوں لباس زیب تن کیے جائیں۔ اللہ ہم سب کا پردہ رکھیں اور پردہ عطا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک تو کر لیا ہوگا دوست، اب مجھے فالو کر کے اپنا دوست بنا لو، ہمیشہ صحیح راہ دکھاؤں گا۔